بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ لاہور جیسے شہر میں کرائے کے گھر کا حصول انتہائی مشکل کام تھا۔ یہ گھر ہر طرح سے اچھا تھا۔ مالک مکان پوش علاقے میں رہتے تھے، ہر ماہ آ کر کرایہ وصول کرتے تھے۔ سنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہ خالی گھر تھا۔ ساجد کو یہ گھر اچھا لگا تھا کیونکہ اسکول اور مارکیٹ بھی قریب تھے۔ ہم چٹ پٹ یہاں شفٹ ہو گئے۔ محدود آمدنی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں اخراجات اور پھر کرایہ افورڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اتنے اچھے اور مناسب کرائے پر مل جانے والے گھر سے میں اور ساجد دونوں ہی خوش تھے۔ میں نے عادتاً جلدی ہی گھر سیٹ کر لیا۔ اب تو مجھے گھر شفٹ کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ میں سیٹنگ کرنے میں ذرا بھی ٹائم نہ لگاتی۔ ساجد ایک کمپنی میں ملازم تھے۔ ماں باپ تو تھے نہیں، ایک بہن تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے شادی کے 7 سال تک ہم لوگ 3 گھر تبدیل کر چکے تھے اور اب یہ تیسرا گھر تھا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے 4 ہی دن ہوئے تھے۔ 4 دن تک تو سیٹنگ وغیرہ کی وجہ سے کھانے پینے پر کوئی خاص دھیان نہ دیا، مگر آج میں نے سوچا کہ ساجد کی پسند کا کھانا پکاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں باقی کاموں سے فارغ ہو کر قریبی بازار چلی گئی۔ سعدیہ آج اسکول نہیں گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے اکیلے چھوڑ کر جاؤں یا پھر ساتھ لے جاؤں۔ میں کھونٹی سے چادر اتار رہی تھی تو باہر گلی سے سبزی والے کی آواز آئی، ارے واہ، چلو سبزی گھر پر ہی لے لیتی ہوں۔ گوشت تو ساجد لے آئے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا تو سبزی والا گیٹ کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی مٹر کیا کلو ہیں؟ میرے سوال پر وہ مڑا، چونک کر مجھے دیکھا اور پھر گھر کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بھیا؟ میں نے حیرت سے اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں باجی، 100 روپے کلو ہیں۔ وہ جلدی سے بولا۔ اچھا 1 کلو دے دو، میں نے اس سے کہا اور مٹر تول کر اس نے شاپر میں ڈال دیے۔ آپ کب آئے ہیں باجی اس گھر میں؟ اس نے سوال کیا۔ کیوں، 4-5 دن ہونے والے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے جواب دے کر سوال کیا۔ اس کا رویہ مشکوک سا تھا۔ جب ہی سعدیہ کی اندر سے چیخنے کی آواز آئی تو میں فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ سعدیہ اپنی کاپی دکھا کر رونے لگی۔ ماما، کاپی پھٹ گئی۔ ارے بھائی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ کیسے پھٹی؟ میں نے مٹر کا شاپر وہیں رکھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے پیجز زور زور سے مت پلٹا کرو۔ میں نے سعدیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ کاپی اس نے نہیں پھاڑی۔ دیوار کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اس نے پھاڑی ہے۔ میں نے کہا، کس نے بیٹا؟ یہاں تو میں اور آپ ہیں، آپ سے ہی پھٹا ہوگا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نہیں ماما، وہ میرے جیسی بچی تھی، اسی نے پھاڑی ہے، وہاں سے آئی تھی۔ سعدیہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، مگر سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ سعدیہ نے کیا دیکھا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو کہ غیر معمولی ہو۔ باہر آ کر سعدیہ بھی نارمل ہو گئی، وہ بھی کام میں لگ گئی۔ سعدیہ میرے ساتھ تھی، ویسے بھی شرارتیں کرتی اور ہنستی مسکراتی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ رات کو میں نے ساجد سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کہا۔ 2-4 دن مزید گزر گئے، ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ ہم لوگ مطمئن ہو گئے۔ سعدیہ ہماری اکلوتی 4 سال کی بیٹی تھی، جس کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیاں ہونے کی وجہ سے میں آگے ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس لیے میری اور ساجد کی نکاحوں کا مرکز صرف اور صرف سعدیہ تھی، جس میں ہم دونوں میاں بیوی کی جان اٹکی رہتی۔ وہ 3 سال کی ہوئی تو ہم نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں لائق اور ذہین ہونے کی وجہ سے وہ ٹیچرز کی لاڈلی تھی۔
کچھ دن گزرے کہ ایک روز سعدیہ کھیلتے کھیلتے اچانک چیخ کر رونے لگی۔ ماما، اس بچی نے میری گڑیا چھین لی، اسے مارے ماما، یہ تو مجھے منہ بھی چڑھاتی ہے، میرے بال بھی نوچتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں اسے تسلی دیتی اور سینے سے لگاتی، مگر رو رو کر اس کی ہچکیاں بند رہی ہوتی۔ سعدیہ کی بات پر میں اب گھبرانے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، آپ کچھ کریں کیونکہ ہماری بیٹی بھی ڈرنے لگی ہے۔ ساجد کہنے لگے تم دن بھر الٹے سیدھے انڈین چینلز دیکھتی ہو نا، آصف اور جن بھوت والے، وہ ذہن میں رہ جاتے ہوں گے، بس اسی لیے تمہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ساجد نے ہمیشہ کی طرح میری بات کا جواب دیا۔ میں نے سوچا شاید ایسا ہی ہو۔ اس روز سے ٹی وی پر صرف خبریں اور کارٹون ہی چلنے لگے۔ سعدیہ بھی اب نارمل ہو گئی تھی۔ ہمیں مطمئن دیکھ کر ساجد کہتے دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس روز میں گھر میں اکیلی تھی، ساجد آفس میں تھے اور سعدیہ اسکول میں تھی۔ میں کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو آتے آتے فریج سے گوشت نکال کر پانی میں رکھ دیا تاکہ ذرا نرم ہو جائے۔ جب میں کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی کہ الماری کے سبھی کپڑے بٹ پر تھے۔ ارے یہ کیا؟ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ابھی تو میں نے سب کچھ صاف کر کے بیڈ کی چادر چینج کی تھی، الماریاں بھی صاف تھیں۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ میرے بدن میں جھرجھری آ گئی، عجیب سا خوف نظر آنے لگا۔ یہ غیر معمولی اور ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے الماری کھولی اور سارے کپڑے ترتیب سے رکھے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے اپنے بیڈ روم سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میں ٹی وی لانچ میں آ گئی، ڈر کے مارے کچھ کام کرنے کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بمشکل کھانا تیار کیا اور ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ میں جیسے جیسے پڑھتی گئی میرے خوف میں کمی آتی گئی۔ سعدیہ بھی آ گئی تھی، اس نے کھانا کھایا اور سو گئی، مگر میں سو نہیں پائی۔ اگلے دن یوں ہی ہوا، میں صحن کو دھو کر کمرے میں آئی۔ جب میں واپس صحن میں گئی تو وہاں کچرا اور گندگی موجود تھی۔ میں نے ساجد سے کہہ دیا ساجد اس گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی عامل کو بلا لیں کیونکہ اب مجھے خوف آنے لگا ہے۔ خلاف توقع ساجد مان گئے۔ اگلے ہی دن اپنے دوست کے توسط سے کسی صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے سارے گھر کا معائنہ کیا اور کہا اس گھر پر جنوں کا قبضہ ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں رہتا، بہتر ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ ساجد نے اپنا سر پکڑ لیا، ابھی ہم چند مہینے پہلے ہی تو آئے تھے صاحب، اب کہاں جائیں گے؟ خیر ہمیں اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، بہتر تو یہی تھا کہ ہم فوری طور پر یہ گھر چھوڑ دیں۔ ماما کیا ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے؟ رات کو سونے سے پہلے سعدیہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے مختصراً جواب دیا کہ یہ گھر ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں رہنے میں اب نقصان ہے۔ کہنے لگی نہیں ماما، اب ہم یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، یہاں میری ایک سہیلی ہے، ہم ساتھ کھیلتے ہیں، وہ اکیلی رہ جائے گی۔ سعدیہ کی بات پر میں چونکی۔ بلڈنگ میں سعدیہ کی کسی سے بھی اتنی دوستی نہیں ہوئی تھی، پھر وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا سعدیہ بیٹا آپ باتیں نہ کرو، سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے لٹایا اور کمبل اوڑھا دیا۔ اس کی بات پر ساجد بھی چونکے تھے۔ دوسرے دن ساجد نے مالک مکان کو کال کر دی کہ مہینہ ختم ہونے پر ہم لوگ یہ گھر خالی کر دیں گے۔ اب بھی گھر میں مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ساجد نے بھی اوور ٹائم کرنا چھوڑ دیا، وہ شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آتے۔ اس روز اچانک سعدیہ آدھی رات کو روتے ہوئے اٹھی، اسے بہت تیز بخار تھا، یوں لگتا تھا وہ نیند میں بول رہی تھی پلیز ماما ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے۔ وہ بول رہی تھی مگر سن نہیں رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عالیہ سے سب ڈرتے ہیں، سب اسے چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے وہ سبھی کو مارتی ہے، اگر ہم یہاں سے گئے تو وہ اکیلی رہ جائے گی۔ آنکھیں بند کیے وہ چیخ رہی تھی، اس کی آواز عجیب سی تھی۔ میں اور ساجد آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کون سی بچی؟ عالیہ یہ سب کیا تھا؟ سعدیہ بیٹا آنکھیں کھولو،
میں رونے لگی۔ ہم لوگ سعدیہ کو لے کر بھاگے۔ اسے 104 درجے کا بخار تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ بچی کی حالت دیکھ کر میں بری طرح رو رہی تھی۔ 1 گھنٹے میں ہم ہاسپٹل سے واپس آئے۔ دواؤں کے اثر سے وہ بددستور نیم بے ہوشی میں تھی۔ عالیہ کو میں نے نہیں چھوڑنا، ہم نہیں جائیں گے ماما۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میری بچی پر اپنا رحم کر دے۔ میں بے اختیار اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی، جبکہ ساجد باہر لانج میں صوفے پر بیٹھے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تب اچانک ہی میں نے اسی دیوار کی جانب نگاہ جما دی جہاں سے بقول سعدیہ کے وہ لوگ آتے تھے۔ میں ٹکٹکی باندھے اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میری گود میں سعدیہ تھی۔ میں نے کہنا شروع کیا، آخر کون ہو تم لوگ؟ کیوں میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اگر تم بھی ماں ہو تو کیوں ایک ماں کا درد نہیں سمجھ سکتی؟ کیوں ماں ہو کر بیٹی کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ خدا کے واسطے میری بیٹی کا ساتھ چھوڑ دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یا خود چلی جاؤ یا ہمیں جانے دو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ میں مسلسل بولی جا رہی تھی، جبھی اچانک مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح چونکی۔ سعدیہ ابھی بھی میری گود میں تھی۔ میری نظریں سامنے دیوار کی جانب اٹھیں تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹنے لگیں۔ میرے جسم میں سنسناہٹ ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ میں نے سعدیہ کو لے کر وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ہل بھی نہیں پاؤں گی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں پتھر کی ہو گئی ہوں۔ سامنے دیوار پر مجھے سایہ سا محسوس ہوا، ایک ہیولا۔ وہ ہیولا چھوٹے سے ایک دم بڑا ہو گیا۔ یوں لگا کہیں دور سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ وہ ایک عورت کا سایہ تھا۔ سسکیوں کی آواز قریب سے آنے لگی تھی۔ سائے کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، میری چھوٹی سی بچی کی مانند۔ خوف اور دہشت سے میری آواز بند ہو گئی۔ میں بھی ماں ہوں، تبھی اپنی بیٹی کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ زمانے نے مجھے جینے نہیں دیا۔ اس گھر میں ہم بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے مار مار کر مار ہی دیا۔ میری بیٹی میرے غم میں مر گئی اور اس نے خود دوسری شادی کر لی۔ تب سے مجھے نفرت ہو گئی سب سے۔ میں نے ہر آنے والے کا جینا حرام کر دیا۔ سب چلے گئے۔ تمہاری یہ بچی میرے لیے اپنی عالیہ جیسی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا دونوں کو ساتھ کھیلتے دیکھ کر مجھے اچھا لگتا تھا۔ مگر ہمارے ہونے سے اب تمہاری بیٹی کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں۔ ہم تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں گے، کبھی یہاں نہیں آئیں گے، مگر تم ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ 15 فروری کو میری عالیہ پیدا ہوئی تھی۔ ہر 15 فروری کو تم ایک جوڑا بنا کر کسی غریب کو دو گی۔ وہ سرگوشی جیسی آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ مجھے لگا وہ سائے چلتے چلتے دروازے کی جانب بڑھے اور غائب ہو گئے۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ لگتا تھا میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتی، سعدیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے اس کا ماتھا چھوا تو بخار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ ساجد بھی اسی وقت کمرے میں آئے اور خوشی سے کہنے لگے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، مگر اب ہمیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ میں بڑبڑائی اور پھر ادادہ کیا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق میں ہر 15 فروری کو غریبوں کے بچوں کو کپڑوں کے جوڑے بنا کر دوں گی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ہم اس گھر میں آج بھی رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سعدیہ کو عالیہ نام کی کوئی بچی یاد نہیں، جبکہ ساجد بھی اس واقعے کو فراموش کر چکے ہیں، مگر میں نہیں بھولی۔ مجھے آج بھی سب یاد ہے، وہ وعدہ بھی جو ایک مری ہوئی ماں سے ایک زندہ ماں نے کیا تھا۔ میں ہر 15 فروری کو اس سے کیا گیا وعدہ پورا کرتی ہوں اور اس کی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔
خدا میرے سبھی اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔